فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صلوات پڑھیں۔ آیت کی وضاحت سے قبل گزارش ہے آپ حضرات 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحمد، پھر 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت فرمائیں، میں نام آپ کے حوالے کر دوں۔ امداد حسین ابن ذوالفقار حسین، زاہدہ بیگم بنت سید محمد نقی حیدر، ذوالفقار حسین اور سید محمد نقی حیدر، انوری بیگم، نازنین بیگم بنت ابرار حسین اور مولا بادی بنت غفار حسین کا نام سورہ فاتحہ۔ دوسری آیت کی وضاحت سے قبل گزارش ہے کہ چند مومنین بیمار ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے نام کیا بتایا تھا؟ ساجد بھائی ہمارے بیمار ہیں اور بھی مومنات کی اطلاع ہے، بچیاں بیمار ہیں، کل ایک بچی کے حق میں جو دعا کیا گیا تھا، سب کے صحت یابی کے لیے۔ اور جو مومن مومنات آج تک مجلسوں میں آنے سے قاصر ہیں، اب تک وہ فرش اعضاء پہ نہیں پہنچے، وہ بھی اگر بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی مل جل کے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرمائیں آپ رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبو مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ان مومنین کے صحت یابی کے لیے آپ رات اپنے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے
جو مرحومین ہمارے دفن کل ارواح مومنات کے ایصال ثواب کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات کی کائنات کے ذرہ ذرہ میں خلقت وجود عطا کرنے والا، جمادات کو سخت بنانے والا، حیوانات کو زندگی فراہم کرنے والا، اشرف المخلوقات کو فہم و ادراک کی دولت عطا کرنے والا، اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ذکر پروردگار کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایمانی طاقت و قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے سامنے نہ فوج کی اہمیت ہے، نہ اقتدار کی اہمیت ہے، نہ حکومت کی اہمیت ہے، نہ چمکتی ہوئی تلوار کی اہمیت ہے۔ میں لفظوں کو بدل کے آپ کے حوالے کروں کہ جس کو اطمینان قلب ہوتا ہے وہ شب ہجرت بستر رسول پہ شیر ہو کے سوتا ہے، اور جس کو اطمینان قلب نہیں ہوتا وہ غار میں رات بھر روتا ہے۔ تو عزیزوں، مسئلہ عبادت کا ہے، مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ عزیزوں، عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف خمس نکالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے اس عمل کا جس میں مرضی معبود شامل ہو، عبادت نام ہے اس عمل کا جس میں خوشنودی خدا شامل ہو، عبادت نام ہے اس عمل کا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اب اگر کسی کے رات بھر نماز پڑھنے میں خدا کی رضا شامل ہے تو وہ ہے عبادت، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے میں خدا کی رضا شامل ہے، وہ عبادت، ہر وہ عمل جس میں مرضی معبود شامل ہے وہ عبادت ہے۔ اب عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے کے میرے آخری مجلس سے موضوع بہت زیادہ ہے، بات کو سمیٹنا بھی ہے، وقت کے اندر بات کو تمام بھی کرنا ہے۔ عزیزو، ہم اور آپ نماز اگر پڑھتے ہیں تو کم سے کم ایسی نماز پڑھیں جو ہمارے آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ آج بات کو پھیلانا نہیں ہے، سمیٹ کے گفتگو کرنا، اس لیے کہ ایک میت بھی ہو چکی ہے مگر موضوع بھی ساتھ میں ہے۔ عزیزو، ایسی عبادت کیجئے، گھر میں آگ لگ چکی ہے اور زوجہ پریشان ہیں، بار بار امام کے پاس آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور امام کو متوجہ کرے، مولا آپ کو کچھ خبر بھی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ جب امام نے نماز تمام کیا، لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا آپ نماز میں مصروف تھے، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے آگ کو بجھا دیا۔ کہا تیرا احسان ہے کہ تو نے دنیاوی آگ کو بجھایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تیرا احسان ہے کہ تو نے دنیاوی آگ کو بجھایا ہے، میں تو اس آگ کو بجھانے میں مصروف تھا جو صرف میرے علاوہ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ عزیزو، کیسی عبادت کریں؟ ہم ایسی عبادت کریں کہ امام ہی کا بیٹا امام کنویں میں گر چکا ہے، ماں پریشان ہے، فکر مند ہے، کیا کروں؟ ظاہر ہے ماں کی ممتا بے چین ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب امام نے نماز تمام کیا، جملہ چھوٹے بھائیوں آپ کے حوالے، جب امام نے نماز تمام کی، زوجہ نے کہا آپ کو کچھ خبر پڑی ہے؟ امام محمد باقر کنویں میں گر گئے ہیں۔ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اعتماد اور یقین دیکھیے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ میرے بچے کا محافظ ہے، وہ اللہ میرے بچے کا محافظ ہے۔ امام آگے بڑھیں، پانی کو اشارہ کیا، امام محمد باقر کنویں سے باہر آ گئے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ محمد باقر کے کپڑے بھی نہیں بھیگے تھے۔ تو عزیزو، جس کا عبادت اتنا یقین کا ہو، صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ حضرات۔ اس کے چاہنے والوں کا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں مگر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا خیالات ذہن میں ہوتے ہیں؟
نماز بھی پڑھتے ہیں تو نظر موبائل پہ ہوتی کہ کس کا مس کال آ رہا ہے. اب یہ فلاں صاحب کا میرے راستے میں بات ہوئی کہ 1 لاکھ کا چیک روانہ کر چکا، دیکھے آیا کہ نہیں آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و یعنی سجدگاہ پہ نظر بھی نہیں ہے مگر سورہ کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. ارے میرے بھائیوں، نماز جو پڑھتے ہو تو اس میں ایک جملہ ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگارہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد کہاں مانگا، یہ تو اپنا سودا کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ. اپنا سودا کر رہے ہیں، عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ارے عبادت تو ایسی ہو کہ مس کال کا باپ بھی آتا جائے. اور جب آپ نماز پڑھ کے اٹھیں گے نا، سجدہ شکر کریں گے تو یقین مانیے وہ مزہ آپ کو نظر آئے گا عبادت کے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. مگر ارادہ پختہ اس وقت کرنا پڑے گا جب آپ داخل عبادت ہوں گے. آپ کا ابتدا وضو طاہر ہوگا، وضو میں نیت درست ہوگی، وہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے. جب ابتدا میں انسان نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں پہنچنے کے لیے کتنی محنتیں کرنا پڑتا ہے. آپ تو 2 رکعت نماز میں چاہتے کہ سب کچھ حاصل ہو جائے. ارے اس سے پوچھو جس نے قربانیاں دینے کے بعد نماز کو ہمارے ہاتھ تک پہنچایا ہے. ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ. سے پوچھئے یہ نیزے پہ تلاوت کرنا کیا بتا رہا ہے؟ سامنے جلاد کھڑا ہے، شہادت مسلم نے عقیل آپ کی نگاہوں کے سامنے، مسلم کے بچوں کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے. 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. کیا موت سے ڈرتے ہو؟ کہا نہیں، موت سے نہیں ڈرتا ہوں بلکہ شکر کا سجدہ کر رہا ہوں. پروردگارہ یہ جو میری زندگی تھی، اس امتحانی زندگی سے کامیاب ہو کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اور فلاں اس امتحانی زندگی میں کامیاب ہو کر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. اے پروردگارہ اب میں ہوں اور تیرا کرم ہے. عزیزوں، ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، پڑھی امام حسن کی ہسٹری. ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں، موضوع ہے نا ذہن میں، مسجد میں آتے ہیں. آئیے کیا کیا سوچ کے آتے ہیں؟ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کیا کیا سوچ کے آپ آتے ہیں. مگر ہمارے آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مسجد کے دروازے پہ آ کر آواز دے رہے، اے پروردگارہ تیرا گنہگار بندہ تیری عبادت کے لیے تیری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے. سنیں میرے نوجوانوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اے پروردگارہ تیرا گنہگار بندہ. اذان ہو جب اذان کی آواز ہو تو دہراتے جائیں اور صلوات بھی پڑھتے جائیں. کم سے کم دل میں صلوات پڑھیں تاکہ یہ جو نیکیاں ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہے.
بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، ہم اور آپ کس انداز میں عبادت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ کس انداز میں عبادت کے لیے تیار ہو کر اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جہاں قبولیت کی جگہ ہے، جہاں دعا مستجاب ہونے کی جگہ ہے، جہاں ضمانت ہے دعا کرنے کے لیے؟ عزیزوں، معصومین کا حدیث ہے کہ نماز کے ذریعے دعا مانگو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ امام مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتے، تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ کیا امام گنہگار ہے؟ معاذ اللہ۔ امام کا عمل ہمارا عمل ہے۔ امام متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ابتدائی منزل میں جب خشوع و خضوع ہوگا تو تمہاری نماز قبولیت کے درجے پہ فائز ہوتی جائے گی۔ اگر ابتدا میں تم نے اپنے ذہن کو آمادہ نہیں رکھا تو پھر تمہاری عبادت ہی کیا؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت کا سہارا لیا جائے جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ وَعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، درمیان میں کوئی نہیں ہے، اور ماں باپ کی اطاعت کرو۔ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم والدین کی اطاعت نہیں کرتے تو ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا پروردگار آواز دے رہا کہ پہلے اس کی اطاعت کرو جس نے تمہیں عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا، جس نے عبادت کرنے کا انداز بتایا، جس نے اپنے دعاؤں سے پروان چڑھا کر آج اس لائق بنایا ہے کہ تم میری عبادت کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ عزیزوں، ایک بندہ ہے جو دن بھر نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر قرآن پڑھ رہا ہے، دن بھر تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، دن بھر تسبیحیں کر رہا ہے، مگر وہ اپنے ماں باپ کی خیریت معلوم نہیں کرتا، وہ اپنے ماں باپ کے مزاج پرسی نہیں کرتا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے لہجے میں جا کے گفتگو نہیں کرتا، تو پروردگار ایسے انسان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آواز آتی ہے کہ پہلے اس کی جا کے دلجوئی کرو جس نے مجھے عبادت کرنے کا سلیقہ تجھے بتایا ہے، پر اس کے جا کے دلجوئی کرو، اس کی جا کے اطاعت کرو جس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے ماں باپ کو ناخوش کر کے تمہاری عبادت کو قبول کر لوں، بالکل ممکنات میں نہیں ہے۔ پہلے جاؤ اس کی تو عبادت کر لو، اس کی تو خدمت کرو، اس کی تو دلجوئی کرو، اس کے ساتھ جا کے پیار سے بات کرو، وہ بھی آج محتاج ہے تم سے گفتگو کرنے کا۔ کل بچپنے میں تمہارے ساتھ پورا وقت اپنا دے کے بتایا، آج ضعیفے میں اتنا جلدی تم نے اس کو فراموش کر دیا۔ عزیزوں، ایک انسان دن بھر کار خیر کر رہا ہے، کار خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ جتنا لینا ہے لے کے جاؤ۔ شہر میں، اطراف گاؤں میں، دوسری بستیوں میں اپنا نام و وقار بنا لیا ظاہری کار خیر کر کے۔ لفظ جملے پہ غور کریں گے، ظاہری کار خیر کر کے، مگر وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، علیل ہیں، ان کی ہم ذمہ داری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے عبادت کو قبول نہیں کرتا، ایسے کار خیر کو قبول نہیں کرتا۔ پہلے اس کی مدد کرو، اس کی عیادت کرو، اس کے لیے غذا کا انتظام کرو جس نے یہ سلیقہ دیا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا
کہ ایک طالب علم جب مدرسے جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو 2 درہم دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا 1 درہم تمہارے لیے اور 1 درہم فقیر کے لیے۔ جب میں مدرسے سے نکلتا تھا ماں درہم دیتی تھی، 1 درہم فقیر کو دیتا تھا اور 1 درہم اپنے ضروریات پورا کرتا تھا۔ آج وہ ماں کے نصیحتوں کا اثر یہ ہے کہ آج جتنا کار خیر کرتا جا رہا ہوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے کسی کی دعا ہے جو طاقت بنی ہوئی ہے، کسی کا سہارا ہے جو مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ عزیزو، ہم بغیر ماں باپ کے دعاؤں کے سہارے چاہے جس منزل میں آپ پہنچ جائیں، ایک انسان جو سب سے زیادہ بزرگ بھی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے دعاؤں کا محتاج ہے، اور آپ بھی ان کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ مر گئے، ہم خود 90 سال کی عمر میں یا 95 میں پہنچ گئے ہیں، ابھی ایک بندے خدا کا انتقال ہوا ہے 106 سال میں، تو ایسا نہیں ہے کہ 106 سال سے 4 دن پہلے وہ ماں باپ کے لیے نافرمانی کریں، ماں باپ کے نام ایصال ثواب نہ کریں۔ جس منزل پہ رہو گے، اگر تمہاری پہچان تم کو اپنی بنانا ہے تو بغیر ماں باپ کے پہچان تمہاری نہیں بن سکتی۔ لہذا ایسا پہچان بناؤ کہ تمہاری زندگی سے تمہارے ماں باپ کی تعریف ہو، کہ مرنے والا تو مر گیا مگر اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی زندگی ہی کی صلوات پڑھے بلند سے۔ ان کے نام کو قائم رکھے ہوا ہے، زندہ رکھے ہوا ہے۔ میں بہت جملہ جسارت کے ساتھ کر رہا ہوں، اسی لیے اگر کسی کی اولاد دنیا میں زندہ ہوتی ہے، مرنے والا مر جاتا ہے مگر بظاہر وہ مرا نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے سے باپ کو یاد کیا جا رہا ہے، بیٹے سے ماں کو یاد کیا جا رہا ہے، تو ایسا کردار بناؤ، ایسے کردار میں خوبی پیدا کرو کہ جہاں جاؤ، جس جگہ جاؤ، جدھر سے گزرو، تمہارے ماں باپ کی تعریف ہو اور تمہاری تربیت کی تعریف ہو۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ عزیزو اس کے ذہن میں ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں میں کہ کائنات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، اس کا عمل یہ ہے کہ اس کی ماں ضعیف العمر ہے، ماں ضعیف العمر ہے، اور یہ نوجوان جہاں جاتا ہے، جس جگہ جاتا ہے، اپنے ماں کو اپنے ساتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھائی بہن تھے نہیں، اس کا کام کیا تھا؟ لکڑی چننا، اس کو بیچنا۔ یہاں تک کہ جب ماں علیل ہونے لگی تو اس نے معمول بدل دیا، اپنے ماں کو اپنے ساتھ میں لے کے چلنے لگا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے ماں کو لٹا دیا، بیچ بیچ میں آ کے ماں کی خیریت معلوم کرتا تھا، اور اس کے بعد سے لکڑی لیا، بیچا، پھر ماں کو لیا، پھر گھر آئے، کھانا بنایا، خود بھی نہایا، ماں کو نہلایا، خود بھی کپڑے بدلے، ماں کے کپڑے بدلے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ اوپر سے آواز آئی لبیک، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس بیٹے نے اپنے ماں کے جو خدمتیں تھیں وہ انجام دی، اور دفن کرنے کے بعد رسول خدا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا یا رسول خدا میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا نے کہا میں نے سنا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے اپنے ماں کی خدمتیں اچھے انداز میں کی۔ اب ظاہر ہے جب رسول خدا اگر یہ کہہ دیں تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر ہمارے سماج معاشرہ میں کوئی واقعی مومن متقی پرہیزگار اگر تعریف کر دے تو انسان تھوڑا سا چاہتا کہ میرا کالر سیدھا ہو جائے۔ جب دنیاوی عمل ایسا ہے تو کائنات کا رسول اچھا تھا۔ اب اس نے ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا جو میں نے ابتدا سے لے کر آج تک جو عمل انجام دیا اس کے سلسلے میں آپ سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟
جو اولاد کے حقوق میں ہے وہ حق ادا ہو گیا؟ رسول خدا نے کہا کہ ہاں حق ادا ہو گیا۔ ظاہر ہے پھر دوسری بار سوال کیا، اب اس میں تھوڑا سا اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی، یا رسول خدا کیا واقعی حق ادا ہو گیا؟ کہا ہاں کچھ حق ادا ہوا۔ جب تیسری بار پھر سوال کیا، یا رسول خدا حق ادا ہو گیا؟ کہا کہ ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ۔ کہ اچھا کیا رسول خدا ابھی تو آپ نے فرمایا کہ حق ادا ہو گیا اور پھر کہا کچھ حق ادا ہو گیا، اب آپ کہتے ہیں ذرہ برابر حق ادا نہیں ہوا، کیا مطلب؟ کہا کہ جیسے تیری نیت تھی اور اس نیت کے اعتبار سے جیسا سوال تھا ویسا میرا جواب تھا۔ سنیں نوجوان میرے بھائیوں، جس نیت کے ساتھ تو نے سوال کیا، ہم اور آپ ہوں تو اندر تو گھسے نہیں ہیں، ارے اس کے سامنے کائنات خلق ہوئی ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا جیسا تو نے سوال کیا ویسے میں نے جواب دیا۔ پہلا سوال محبت بھرا تھا، محبت بھرا جواب۔ دوسرے سوال میں انانیت کچھ تھی، ویسا جواب۔ تیسرے میں اکڑ تکبر گھمنڈ، اتنا بڑا کام میں نے کر دیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سنو میرے نوجوانوں، یا آپ کے حوالے، حالانکہ یہاں آنے کے بعد سوچا تھا کہ میں موضوع بدل دوں، میں نے کہا نہیں مناسب نہیں ہے، میں روز کہہ رہا ہوں موضوع کے ذیل میں گفتگو ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اچھا صاحب، اب رسول خدا فرماتے ہیں، کہا سن، تو نے پہلا سوال کیا اس کی کیفیت کچھ اور تھی، دوسرا سوال کیا اس کی کیفیت کچھ اور تھی، تیسرا سوال جو کیا اس کی کیفیت کچھ اور تھی۔ کہ اب سنو، تمہارے ماں نے 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنے آپ کو ہر تکلیف و ایذا سے، گرمی، ٹھنڈک، برسات وغیرہ وغیرہ سے محفوظ رکھا اپنے آپ کو، تاکہ پیٹ میں آنے والے بچے کو تکلیف نہ ہو، میرا بچہ خیریت کے ساتھ دنیا میں آوے، اور دنیا میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ میرا بچہ آزا و جوارے سے آراستہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب تم پیدا ہو گئے تب ہر لمحہ تمہاری ماں تمہارے صحت یابی کی تمنا کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، اپنے نیند کو قربان کر رہی ہے، رات بھر اپنے تمہارے پیشاب کے بستر کو تبدیل کری میرے بچے کو ٹھنڈک نہ لگ جائے۔ جیسے رونے کی آواز بلند ہو، اس سے پہلے تمہارا دودھ کا بوتل تمہارے سامنے تھا۔ اس کے بعد سے یہاں تک ماں جب تم اور کچھ بڑے ہوئے تو ہر لمحہ ماں دعا کرتی رہی، پروردگار میرا بچہ ترقی کرے، میرا بچہ نظر بد کا شکار نہ ہو، میرا بچہ کسی کا محتاج نہ بنے، پروردگارہ میرا بچہ اس لائق بن جائے کہ کم سے کم کسی پر اس کی نظر بد کی نظر نہ لگ جائے، اس مقام تک میرا بچہ پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ ماؤں نے دعائیں کر کر کے تم کو پروان کی منزل تک پہنچایا، مگر تمہاری ماں کی دعا میں کہیں ایک جگہ ایسا بھی نہیں آیا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ میرا بچہ بڑا ہو کر جب کمائے گا تو مجھے کھلائے گا، اس کے سہارے میں زندگی بسر کروں گی، یہی میری طاقت بنے گا، یہی میری قوت بنے گا، یہی میری سب کچھ بنے گا۔ ماں نے دعاؤں کے ساتھ پروان چڑھا کر تم کو اس مقام تک پہنچایا ہے، لہٰذا اللہ نیکی کا اجر دیتا ہے، احسان کا اجر نہیں دیتا۔ ماں نے جو تمہارے ساتھ کیا اس میں دعائیں تھیں، اس میں پیار تھا، اس میں محبتیں تھی، تم نے جو یہ عمل انجام دیا ہے شاید آخری وقت میں یہ سوچ کے عمل انجام دیا ہے کہ میرے ماں باپ مرنے والے ہیں، میری ماں مرنے والی ہے، اگر خدمت نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں برا کہیں گے، خراب کہیں گے، لہذا اللہ نیکی کا اجر دیتا، احسان کا اجر نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے شاید یہی وجہ ہے عزیزو کہ ہمارے
بمبئی میں تو دیکھنے میں کم آتا، دیہاتوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، کہ ماں کا انتقال ہوا بھی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بیٹا اپنا دودھ بخشوا لو. کیا؟ اپنا دودھ بخشوا لو. شاید ماں کے پاس کچھ ایسی طاقت ہے جو لاکھ تم اپنے آپ کو پروان چڑھا کر بلند مقام پر پہنچا دو، مگر جب تک ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہے، ہر منزل پہ اپنے آپ کو پس نظر آؤ گے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. چوتھے امام کے سلسلے میں ملتا ہے عزیزو، چوتھے امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ چوتھے امام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا میں نے اپنے ماں کو 4 حج واجب اور 10 عمرہ کرایا پشت پر لے جا کر، پشت پر لے جا کر، کیا حقوق ادا ہو گئے؟ امام نے کہا کہ جو ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر 4 سانس لی ہے، صرف اس کا حق ادا ہوا. اب سنیں نوجوانوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں، میں بات کو پھیلانے کا عادی نہیں، مسلسل آپ جانتے ہیں. جناب موسیٰ کا نام سنا ہے؟ ایک بہتر صلوات پڑھیں آپ حضرات. سنیں ماں کی دعا. جناب موسیٰ بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہے ہیں، اے پروردگارا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا ساتھی بنے. سنیں آپ نوجوانوں، سن لیں آپ میری بات کو. جو جنت میں میرا ساتھی بنے، جو جنت میں میرے ساتھ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں. موسیٰ پیغمبر ہیں، ان کی بات رائگاں نہیں جا سکتی. آواز آئی، موسیٰ ٹھیک ہے، ہم تمہاری باتوں کو قبول کرتے ہیں. پروردگار نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے. دعا کریں کہ ہمارا عمل ایسا ہو جو مرضی پروردگار کے مطابق ہو. جناب موسیٰ تشریف لائے، یہاں تک کہ اس نوجوان کے دکان پہ پہنچے، ساتھ میں ایک فرشتہ بھی ہے. ملاقات کرنا چاہتے ہیں مگر ابھی بتا نہیں رہے کہ میں کون ہوں. دکان پہ آئے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کا عمل دیکھا. جب دکان بند کر کے گھر جانے لگے، وہ عابد جس کی ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، جو چاہتے کہ جنت میرے ساتھ کون رہے گا، اس کے پاس یہ آ چکے ہیں جناب موسیٰ. اور آنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ وقفہ گزارا. جب وہ دکان بند کر کے اپنے گھر جانے لگا تو جناب موسیٰ نے کہا اے بھائی کیا یہ ممکن ہے کہ میں آج کا دن تمہارے ساتھ مہمان بن جاؤں؟ یہ ممکن ہے کہ مجھے اپنی مہمانی میں قبول کرو؟ اس بندے خدا نے کہا خوشا نصیب میرے لیے کہ آپ اور میرے گھر تشریف لائے، چلیے چلیے چلیے. اب وہ جناب موسیٰ اس کے گھر آئے. عابد کو کچھ خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس بندے خدا نے پہلے کھانا پکایا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، چولہا جلایا، جو چیزیں تیار کرنا تھا وہ تیار کیا. تربیت اولاد میں یہ واقعہ موجود، آپ دیکھ سکتے ہیں. کھانا پکایا، پکانے کے بعد اوپر کے حصے میں گیا، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک چھیٹی کو کیا بولتے ہیں، مطلب بڑا جھولا جو لکڑی کا بنا رہتا ہے، اجڑی کی، جی وہ اوپر گیا اور جانے کے بعد اس کو لے کر آیا اور لا کے رکھا. یہاں تک کہ اس عابد نے جب چھیٹی کو نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد اس میں سے ذرا موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس میں کوئی اور سامان ہوگا، مگر بہت عزت و احترام کے ساتھ اس نے نکالا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ اس کی ماں تھی. اس نے ماں کو نہلایا، کپڑا بدلا،
کپڑا بدلنے کے بعد ماں کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے، اور کھلانے کے بعد جب کھانا کھا چکی، آپ پانی پی چکی، میرے نوجوانوں آپ کے حوالے، تو اس ماں کی یہ زبان کچھ ہل رہی تھی، یہ ہونٹ ہل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ نہلا کے کھانا کھلا کے پھر وہ جو چھیٹی تھی اسے پھر بلند مقام پر لے جا کے ماں کو رکھ دیا۔ اب جناب موسیٰ نے سوال کیا، یہ تمہاری کون ہے؟ کہ یہ میری والدہ ہیں۔ اچھا تمہاری والدہ ہیں؟ کہا جی۔ کہا اچھا، پھر انہیں کہا کہ حضور میں کیا کہوں، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی نوکرانی کو اپنے گھر میں رکھوں جو میری ماں کو دیکھے، لہذا روز کا عمل یہ کہ میں صبح میں جاتا ہوں ماں کو کھلا کے، اور شام میں آتا ہوں پھر ماں کو ایسا کرتا ہوں۔ تو اب جملہ سنیں گے، جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ تمہاری ماں نے کیا کہا؟ بس اس جملے کی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا کہ میری ماں روز کا عمل یہ ہے کہ جب میں کھانا کھلا کے نہلا کر کپڑا پہنا کر جب ان کو یہاں سے اٹھا کے ان کی جگہ پہ پہنچا، اس کے پہلے ماں دعا دیتی ہیں کہ پروردگارہ میرے بچے کا شمار جناب موسیٰ کے ساتھ ہو۔ میرا بچہ موسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے، میرا بچہ موسیٰ کے ساتھ ہم نشین رہے۔ عزیزو، جناب موسیٰ نے عابد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں بنفس نفیس تمہارے سامنے موجود ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب عزیزو آپ اندازہ فرمائیں کہ جو ماں کی دعا یہاں تک ہو، اب موسیٰ بھی دیکھیے جو متمنی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس سے بہتر صلوات پڑھیں آپ۔ تربیت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو عزیزو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شیخ مفید علیہ رحمہ کے خام میں نہیں آتی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ خام میں دیکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ تشریف لائی ہیں، اور ایسے ہی نہیں آئی ہیں بلکہ ان کے ساتھ امام حسن اور امام حسین۔ اور کہتی ہیں اے شیخ مفید ہمارے اس بچے کو تعلیم دو۔ توجہ فرمائیے گا، اے شیخ مفید ہمارے اس بچے کو تعلیم دو۔ شیخ مفید کی آنکھ کھلتی ہے، فکر مند ہے، پریشان ہے، میں اور امام حسن امام حسین کو تعلیم۔ عزیزان محترم، مسائل کا دفتر کھولا، اور کھولنے کے بعد بیٹھے ہیں کہ ہو بہو اسی انداز میں ایک مومنہ آتی ہیں اور اپنے 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اور کہتی ہیں اے شیخ ہمارے ان بچوں کو تعلیم دو۔ عزیزو یہ کون ہے 2؟ جس کا نام ہے سید مرتضیٰ اور سید رضی۔ شہزادی نہیں چاہتی ہیں کہ میرے قوم کے نوجوان، میرے بچے علم سے پیاسے رہیں۔
آپ اپنے اعمال کو میں نے کہا تھا اس کے پہلے اتنا مستحکم کر لیں، مزین کر لیں، آراستہ کر لیں کہ آپ موت کا انتظار نہ کریں بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ عزیزو، تربیت بہت اہم مسئلہ ہے، جتنا زیادہ ہو۔ اب اس کے ذیل میں ایک آخری گفتگو، چونکہ مجھے آج کہا گیا ہے کہ میت ہو چکی ہے اور وقت کو اندر بات کو مکمل کرنا ہے۔ کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک راستے سے گزرے، سارے بچے کھیل رہے تھے، اور جن بچوں نے کائنات کے رسول کو دیکھا سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی دامن چوم رہا ہے، سب رسول خدا کو سلام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بچہ ایسا بھی قریب آیا جو سلام تو کیا مگر انداز سلام بدلا ہوا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم، توجہ فرمائیے گا، السلام علیکم۔ رسول خدا نے جواب دیا علیکم السلام اے ولد الحرام، اے حرام کے بچے، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ اب ظاہر ہے بچوں نے سنا، رسول کی باتوں کو سنا، پڑھے لکھے بچے بھی تھے، گھبرا گئے، فکر مند ہوئے۔ کچھ بچے جا کے اس کے باپ سے کہا کہ تمہارے بچے نے ایسا ایسا رسول کو انداز میں سلام کیا تھا، اور اس کا یہ جواب ہے۔ عزیز و تربیت کیسی ہونی چاہیے، سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ وہ شخص رسول کی خدمت میں آیا، ہاتھ جو کہ عرض کیا یا رسول خدا، آپ نے جو کہا میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں اس سلسلے میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے ایسا جملہ کیوں کہا، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے یہ جو آپ نے کہا ہے اس میں میری غلطی ہے یا میری زوجہ کی غلطی ہے؟ رسول خدا نے کہا تمہارے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ زوجہ کی غلطی۔ کہا نہیں، تمہاری غلطی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، جس رات اس بچے کا نطفہ ٹھہرا اس رات تمہاری کمائی حرام پیسے کی تھی۔ اس رات تمہاری جو کمائی تھی حرام پیسے کی تھی، حرام پیسے سے حرام غذا خریدا، اس حرام غذا سامان خریدنے کے بعد اس کا غذا تیار کیا، وہ غذا پیٹ میں آئے، اور جس رات اس بچے کا نطفہ ٹھہرا اس رات تمہارے حرام پیسے کی کمائی تھی، اس سے جو خون بنا، اس سے جو کیفیت پیدا ہوئی، اس وجہ سے یہ بچے نے رسول کی تکذیب کی ہے۔ یہ حرام غذا کا اثر تھا۔ اب عزیزوں میں جملے کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ حرام غذا کی وجہ سے آج اس نے رسول کے ساتھ اس انداز میں پیش آیا جو رسول کی عزت نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ آج اگر کوئی عزاداری کی مخالفت کرے، عزاداری پہ برائی کرے، علم زیادہ ہو گئے ہیں، تابوت زیادہ ہو گئے ہیں، مجلس زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے بلکہ اس کی نسل کی غلطی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے آپ۔ اپنے گھر کے پروگرام کو کم کرو، مجلسی پہ کیوں حملہ ہے، تابوتی پہ کیوں حملہ ہے، علم پہ ہی کیوں حملہ ہے؟ عزیزو ضرور طہارت میں کمی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے گجرات میں ایک انجمن گئی تھی، میں کیا کہوں میں کہ آیت اللہ سستانی مراجع کے خلاف تبرہ کیا گیا، معاذ اللہ ان کے شان میں گستاخی کی گئی ہے۔
تو عزیزو اگر تربیت طاہر ہے تو سارے مسائل آسان ہے، اگر تربیت ہی میں کمی ہے تو جو اپنے ماں باپ کی شخصیت کو نہیں پہچانتا وہ نائب امام کو کیا پہچانے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی تربیت سے کچھ حاصل نہیں کیا وہ کیا جانے نائب امام کیا ہے، وہ کیا جانے امام کیا ہے۔ اب تو بھائیو کیا کہوں میں، بس خدا توفیق دے کہ موت قریب آئے تو ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، اس لیے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، مگر اعمال اس انداز میں مستحکم کر لے، مزین کر لے، آراستہ کر لے کہ ہم موت کا انتظار نہ کرے بلکہ موت ہمارا انتظار کرے۔ بس عزیزداران مظلوم کربلا، یہ ایام عزا آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو جا رہا ہے۔ عزیزو، ابھی ہمارے بھائی صاحب نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے۔ عزیزو، روایت میں ملتا ہے کہ مدینے میں جب مولا عباس، جناب علی اکبر اور جناب قاسم ایک ساتھ بازار نکلتے تھے تو لوگ اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے جمال علی اکبر کی زیارت کرتے تھے، جمال عباس کی زیارت کرتے تھے۔ اور عزیزو، یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر اور مولا عباس اور جناب قاسم ساتھ میں ہوتے تھے تو مولا عباس سر جھکا کے چلتے تھے، سر جھکا کے چلتے تھے۔ تو جناب قاسم نے سوال کیا چچا جان آپ سر جھکا کے کیوں چلتے ہیں؟ ایک بار سوال کیا، مولا عباس کچھ نہیں بولتے۔ جب دوسری بار سوال کیا، کہا بیٹا قاسم، جب میں علی اکبر کے ساتھ چلتا ہوں تو علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، نانا کا چہرہ یاد آتا ہے، میں تعظیماً اپنے سر کو جھکا لیا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ ساری صحبتیں برداشت کرتا ہوا شام پہنچتا ہے۔ شام میں یہ قافلہ مقید ہے۔ دروغ زندان سید سجاد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سید سجاد، میں آپ کی بیویوں کو رونے کے لیے منع نہیں کرتا، ذرا ان سے کہہ دیجئے کس قید خانے شام سے باہر نکل کے نہ روئیں۔ سید سجاد نے کہا اے دروغ زندان، ارے تو تالا بن کر کے جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس زندان شام سے باہر کے نکل کے کیسے روئیں گی؟ کہا نہیں، جب نصف رات گزرتا ہے ایک بی بی بال بکھرائے ہوئے زمین کی خاک اپنے سر پہ رکھتی جاتی ہے اور واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدا بلند کرتی ہے۔ دروغ زندان نے کہا، سید سجاد نے سنا، سید سجاد نے کہا اے دروغ زندان، جب وہ بی بی آئے تو مجھے بتانا۔ عزیزو، دن کا حصہ تمام ہوا، رات کا حصہ نمودار ہوا۔ سید سجاد کے پاس دروغ زندان آیا، اے سید سجاد، اے سید سجاد، چلو وہ بی بی آ گئی، اے سید سجاد چلو وہ بی بی آ گئی۔ ارے عزیزو، اے رونے والوں میں چوتھے امام کیسے چلے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیا، پیروں میں بیڑیا، گلے میں تو گرتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی کہہ کے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ میں سوال کروں گا، اے میرے امام کس کو پکارے ہو؟ نجف کے دادا علی کو پکارے ہو یا کربلا کے بھیا علی اکبر کو آواز دے؟ اے بھیا علی اکبر،
ہاں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سید سجاد روتے ہوئے زمین پر گرتے جاتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کہتے اس مقام پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو زمین پر بیٹھتی ہے اور زمین کی خاک اپنے سر پہ رکھتی جاتی ہے۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدا بلند کر رہی ہے۔ سید سجاد قریب میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے بی بی آپ کون ہے جو اس طرح رو رہی ہے؟ اے بی بی اگر رونا ہے تو اپنے گھر جا کے روئیے، یہاں روئیے گا یزید ہم پہ سختی کرے گا، ہمیں تازیانے لگائے گا۔ اتنا سننا تھا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے بیٹا سید سجاد، ارے کیا تم نے نہیں پہچانا؟ میں تمہاری دادی فاطمہ ہوں۔ اے بیٹا وہ گھر جا کے روئے جس کے پاس گھر ہو، ہمارے گھر تو کربلا کے بن میں اجڑ گئے۔ اتنا سننا تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں دادی اماں اس وقت کہاں تھی جب چچا کے شانے قلم ہوئے، بھائی کے سینے پہ بچی گرانی لگی، بابا شہید کیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار اس مجلس حسین کے صدقے میں حاضرین مجلس کی دلی مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو افراد جو بھی حاجات لے کے فرش عزائے حسینی پہ بیٹھے ہیں، ان کے ہر جائز حاجت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ محمد آل محمد کا پوری دنیا میں جہاں جہاں جس مقام پر شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ محمد آل محمد کا جو بھی ہمارے مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے، ماں باپ، عزیز و اقارب، کل ارواح ممناتہ جو مرحومین دفن، سب کی مغفرت فرما، سب کی جنت میں عالی درجہ عطا فرما، سب کو اعلی علیین سے ملحق فرما۔ معبود واسطہ بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے میں، بیمار صغرا کے صدقے میں جو بھی مومنات بیمار ان کا صحت عاملہ عطا فرما۔ معبود ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔